اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے، ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے۔ ویسے تو وہ پانچوں وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی۔ وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جماعت ہو گئی۔ وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے، جماعت مل جائے، لیکن دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں بھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لو، جماعت مل جائے، لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی۔ تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پہ انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ایک مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار، 4 رکعت پھر ہو گئے، چلو دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی السیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ہے، کچھ لوگ جو اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القواریری بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے۔ میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے، تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے، اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے۔ اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے، چوتھے شخص کی طرف آئیے، 3 ہو گئے نا؟
بار بار گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. عدل و انصاف کرنے والا امیر، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جو بار بار نماز پڑھ کے آتا اور دوسری نماز کے لیے سوچتا ہے. 3 آدمی ہو گئے. چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں. لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ کو ہماری بات پسند آئی، آپ ہمارے مرید بن گئے، آپ ہماری دوستی ہو گئی، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث آپ کو سناتے ہیں، آپ اس لیے ہماری عزت کرتے ہیں. یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ لیکن یہ محبت اللہ کے لیے. اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو، تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں، میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا، تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات. تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس. تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں. اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا، آپ نے میرا حق مار لیا، آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہمیں گالی دی، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ لڑائی نہیں ہے. محلے والوں کو، گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں، ملوا دیں. کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز، اس کی روزہ، اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے. تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چل. دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں چل، تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے. لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے. یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا ایسا کر کے اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر. حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ. کمینہ تھوک رہا ہے، اور کس کے اس کو دبانا چاہا. ابھی تو جب دبا رہے تھے لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا. لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا. کہا چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا. اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا. تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا. میرے اوپر تھوکا، تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا. جا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا. اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا. تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ان 4 چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ 5ویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے. پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان،
दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, तीसरा वो आदमी जो अपने जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, और चौथा वो शख्स जो मोहब्बत करता है किसी से तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए। और पांचवा, नौजवानों मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई यही है, वरजुलुन दाअतहु इम्रातुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा आदमी जिसको किसी खूबसूरत हसीनो जमील औरत ने बुराई के लिए बुलाया, ज़ात मनसबिन शरीफ घर की, व जमाल और खूबसूरत। बदचलन औरतों के बारे में बात नहीं हो रही है, बाजारू औरतें, पेशावर औरतें, जिस्म फरोश औरतें, उनके बारे में बात नहीं हो रही। आपके इलाके की, आपके गांव की कोई शरीफ घर की औरत, ज़ात मनसबिन, हस्ब व नसब वाली बेहतरीन शरीफ घराने की लड़की, व जमाल और खूबसूरत औरत, अगर वो आपको बुलाती है कि आओ चलो हमारे साथ ये काम कर लो, ज़ात मनसब, पैसे वाली, दौलत वाली, यानी वो आपको पैसा भी दे रही है, वो आपको मौका भी दे रही है, वो आपको तन्हाई में भी ले जा रही है, उसके पास सारे इंतजाम है, वो कह रही है कि मेरा रूम अलग है, मैं पैसा भी दूंगी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ, मैं खाना भी दूंगी, और मेरे साथ तुम गलत काम करोगे मैं तुम्हें इसकी उजरत भी दूंगी, और खूबसूरत भी है, ज़ात मनसबिन, यानी ऐसी औरत ने आपको बुलाया जो खुद अमीर है, जो खुद शरीफ है, जो खुद पैसे वाली है, और जो खुद बहुत ऊंचे घराने की है, और खूबसूरत और हसीन और जमील है। आपके पास कुछ नहीं लेकिन वो आपको दावत दे रही है, आपके पास मौका नहीं लेकिन वो मौका दे रही है, आपके पास तन्हाई की जगह नहीं लेकिन वो आपको तन्हाई की जगह दे रही है। ये सब कुछ होने के बाद फिर आपने ऐसी खूबसूरत, ऐसी हसीन और जमील, और ऐसी जात और मनसब और हसब और नसब वाली और ऐसी शरीफ औरत को देखकर कहा, हट हट चल भाग यहां से, इन्नी अखाफुल्लाह, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जा सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐसी औरत की दावत का इनकार करने वाला और ऐसी औरत के दिल और इरादे को पूरा न करने वाला शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इमाम इब्न सीरीन का नाम सुने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे। ये जिस बस्ती में रहते थे बज़ाज़ी का काम करते थे, कपड़े की गठरी को सर पे लाद कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बेचा करते थे, और किसी मस्जिद के इमाम भी थे, लेकर गली गली बेचा करते थे। उस इलाके में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी, उसका शौहर मर चुका था, उसकी काफी लौंडियां थी, बांदियां थी, खातिमा थी, यानी बहुत पैसे वाली थी, बहुत अमीर थी, अमीर ज़ादी, अमीर की बेटी थी वो, लेकिन उसका शौहर मर गया था, और वो अपनी बांदियों, अपनी नौकरानियों के जरिए गांव में, मोहल्ले में और आसपास के इलाके में ऐसे नौजवानों को तलाश करवाती थी अपनी नौकरानियों से कि कोई खूबसूरत नौजवान मिले तो उसको हमारे पास लेकर आओ, और वो उनके साथ गलत काम करती थी। एक बांदी ने, उसकी एक नौकरानी ने अपनी मालिका से कहा इस बेवा औरत से कि एक इमाम है, बहुत खूबसूरत है, हसीन और जमील है, नौजवान है, कहो तो मैं उनको तुम्हारे पास लेकर आऊं, कपड़ा बेचते हैं। तो कहा ठीक है, उसको लेकर आओ। इमाम इब्ने सीरीन के पास ये बांदी गई, वो कपड़ा लाते हुए थे, उनसे कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत पर्दे वाली है, बाहर नहीं निकलती हैं, वो अपने घर पे तुम्हें बुला रही हैं और आपसे वहां कपड़ा खरीदना चाहती हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के पास जाते हैं, बांदी बाहर रह जाती है, और उस बेवा औरत ने उनको अपने घर के अंदर बुला लिया। ये कपड़ा दिखाने लगे, देखो बहन, देखो देखो, कपड़ा खोल खोल के उनको दिखाने लगे, और उसको तो कपड़ा लेना ही नहीं था,
جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے۔ امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو بتائیں اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے، کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچرا اشرا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور اس نالی سے سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑھی پہ ملا اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ اس نے کہا بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آیا تجھے؟ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے، اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا، آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت، امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی، تنہائی بھی دے رہی تھی، امیر بھی تھی، کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو، سب کچھ، لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا، موقع تھا، تنہائی تھی اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اس سے کہا اللہ سے ڈر، یہ زندگی چند دنوں کی اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا۔ نوجوانوں، اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آخری شخص